غار ہرا مکہ کے معزز اور صالح لوگوں میں رواج تھا کہ وہ اپنی سیانی عمر میں بچوں کی کمال تربیت اور پرورش کے بعد شہر مکہ سے نکل کے کبھی صحرا کی وسعتوں میں جا بسیرا لگاتے، کبھی مکہ کے گرد گرد کے 4 پہاڑوں میں سے کسی پہ چڑھ کے پہاڑ کے کسی غار میں ہفتوں مہینوں کسی نکھری سوچ میں ڈوب کے زندگی کے اسرار سوچنے لگتے۔ وہ جانتے تھے کہ تمام تر جانے اور سیکھے علوم کا مغز اور اصل کشید کیا علم سوچنا ہے۔ وہ سوچ کے اس مراقبے کے لیے عموماً رمضان کا مہینہ چنتے، گھر سے چند دنوں کا زادہ راہ لے کر تنہا کسی جگہ جا کے بیٹھ جاتے اور سوچوں میں خود کو ڈبو لیتے۔ انہیں سوچنے کے لیے شاید زندگی بھر کی ملی خوشیاں، بیتے ہوئے غم، گزارے ہوئے دکھ اور انسانوں سے ہر مرحلے پہ عجیب عجیب برتاؤ کے مشاہدے ہوتے۔ شاید وہ صحرا کی وسعتوں کے خد و خال کو سوچتے۔ ان کی سوچ میں شاید صحراؤں کا بیابان ہونا، گرم ہواؤں کے تھپیڑے اور سرد راتوں کی یخ بستگی ہوتی۔ یہ سب کیسے ہوا، کیسے ہوتا ہے؟ کون ان صحراؤں کے پھیلاؤ کو وسیع کرتا ہے؟ شاید وہ صحراؤں پہ چھائے کھلے آسمان کو تکتے، دن کو سورج کا مشرق سے خنک ریشمی سنہری کرنوں کا صحرا باندھ کے نکلنا، پھر انہی کرنوں میں تپش کا عود آنا، سورج کا آسمان کی چھت پہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنے دہکتے آگ بھرے رتھ کا سفر، اور پھر مغرب میں صحرا کے سینے پہ اگے سنگلاخ پہاڑوں کی گود میں اسی سورج کا اپنی سرخی اور حدت کو پگھلا کے دھیرے دھیرے اپنی حدت اڑا کے ڈوب جانا۔ ان کی سوچوں کی کوئی سوچ ہوتا۔ ممکن ہے عرب معاشرے میں رائج رسموں کو وہ سوچتے، مہمان نوازی کیوں ضروری ہے؟ دور سے آیا اجنبی جب تھکا ہارا غبار میں اٹا شکستگی سے گرا گرا کسی انجانے دروازے پہ خیر کی امید سے دستک دیتا ہے تو کیوں اس کی پیاس بجھانا اور اس کی بھوک کا مداوع کرنا ایک اعلیٰ قدر ہے؟ لوگ کیوں دشمنیاں پال لیتے ہیں؟ حسد، اناد، فساد اور تکبر کی رو میں بہہ کے کیوں اپنے جیسے لوگوں کا گلا کاٹنے لگتے ہیں؟ کیوں کسی کے دیے مدد کے پیسوں کے عوض ان پیسوں سے سوا سود لیا جاتا ہے؟ کیوں کچھ ظالم لوگ اپنے گھر میں پیدا ہوئی بچیوں کو صحرا کی گرم ریت میں گڑھے کھود کے دبا آتے اور اپنے قبیلوں میں پھر بھی معزز بن کے جیتے؟ کیوں قبائل میں نسلی امتیاز ہے؟ ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے اور خود کو عظیم تر ثابت کرنے کے لیے ہر کبھی حرکت روا رکھتا ہے۔ نیکی کا جو کام لوگ کرتے ہیں ان میں دکھاوا کیوں ہے؟ کیوں لوگ اپنے آبا کے ان کارناموں پہ فخر کرتے ہیں جو ان سے نہیں ہو پاتے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ کب سے لوگ زندہ ہیں؟ ہر زندہ ایک دن مر جاتا ہے، مر کے وہ کدھر جاتا ہے؟ کیا زندگی موت کے بعد ختم ہو جاتی؟ وہ مظلوم جن کی اس زندگی میں داد رسی نہیں ہوتی، انصاف نہیں ملتا، وہ مرنے کے بعد بھی مظلومی میں ہی اپنی روحوں کو لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ کون ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے، شاید وہی خدا ہے۔ خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اس نے ہم انسانوں کو دے رکھی ہیں، مگر اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ شکر کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ دکھ، تکلیف، پیاس اور بھوک میں صحرا کے لوگ ہفتوں رہ گزاروں کے سفر میں صبر کرتے ہیں۔ انسان تو انسان اونٹ تک کئی کئی دنوں تک پیاس لیے گرم دھوپ میں چلتا رہتا ہے۔ کون سی قوت صبر پہ اکساتی ہے؟ اس صبر کا کوئی انعام بھی ہے؟ انعام کیا ہوتا ہے؟ انعام کیا انعام یافتہ لوگ ہی دیتے ہیں؟ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کیسے انہیں یہ مقام ملتا ہے؟ وہ جو رد ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، ان سے کیا گناہ سرزد ہوتا ہے؟ کیا گناہ و ثواب کا کوئی وجود ہے؟ سوال تو سینکڑوں تھے۔ خدا جانے مراقبے میں مہینوں تنہائی میں بیٹھنے والے قریش کے درمیانی اور سیانی عمر کے شرفاء کیا سوچا کرتے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں بھی سوچ بچار کے لیے
ہفتوں اور مہینوں کسی ویرانے میں بیٹھ کے سوچنے کا رواج تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب ہر سال باقاعدگی سے سال کے ایک مہینے ماہ رمضان میں اپنی بستی سے نکل کر خانہ خدا کے مشرق میں 1.5 میل کے فاصلے پہ ایستادہ اونچے پہاڑ پہ جا کے سوچا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کا نام جبل نور تھا۔ جبل نور کا نور سے کیا تعلق رہا ہے؟ شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ سوچا ہو۔ بہرحال جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 کے لگ بھگ ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے چند دنوں کا زادہ راہ لے کر تنہا جبل نور پہ چڑھ جاتے۔ پہاڑ کی چڑھائی درمیان تک زیادہ کٹھن نہ تھی۔ درمیانی بلندی سے اوپر پہاڑ کی چوٹی کے قریب جانے میں بڑی احتیاط اور تردد کی ضرورت تھی۔ اس پہاڑ کی چوٹی سے کوئی 80 فٹ نیچے تقریباً 15 فٹ چوڑا اور 18 فٹ لمبا ایک صحن نما پتھریلا ہموار قطعہ تھا، جس کی مغربی نکر پہ دونوں اطراف سے ترچھی جھکی چٹانوں کی اوٹ میں ایک خیمہ نما پتھر سلوں کی غار تھی۔ غار کے بند دہانے میں ایک عمودی پتلی سی درز تھی۔ اس درز کا رخ کچھ ایسا تھا کہ غار میں بیٹھ کے اس درز سے 1.5 میل دور نیچے مکہ کی وادی کے عین نشیب میں بنے خانہ خدا کا پورا صحن اور کعبہ کی ساری عمارت نظر آتی تھی۔ لگتا تھا خانہ خدا اور اس نور بھرے پہاڑ کی غار کا ڈیزائن دونوں کو ایک ساتھ سوچ کے بنایا گیا۔ اس غار کی چھت 2 مخروطی چٹانوں کے اوپر آپس میں مل کر ایک عجیب کونا بناتی۔ نیچے غار کا فرش ایک سیدھے پتھر کی ہموار سل تھی۔ اس سل کا سائز اتنا تھا کہ کوئی معقول قد کاٹ کا آدمی اس پہ تنہا لیٹ سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا۔ وہ کھڑا بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ غار کی تکونی چھت درمیان میں کسی درمیانے لمبے قد کاٹ کے آدمی کو اس چھت کے پتھروں سے سر ٹکرائے بغیر کھڑا رکھتی تھی۔ کھڑا آدمی کھڑا ہو کے اپنے دونوں ہاتھ دونوں طرف پھیلائے تو اوپر سے نیچے آتے 50 کے زاویے پر پھیلی پتھر کی سلوں پہ اس آدمی کے ہاتھ چھو جاتے تھے۔ وہ غار ایک تنہا آدمی کے لیے ایک معقول پتھر کی جھونپڑی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار ایسی بنی لگتی ہے کہ اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد کاٹ اور جسم کو سوچ کے عین ناپ سے بنایا گیا۔ اس غار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہفتوں گزارا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سیدنا عبد المطلب بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس غار میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں رمضان کے دنوں آنے جانے لگے تھے۔ اس غار کا نام غار حرا ہے۔ اس غار میں آنے کے لیے ان کے آگے کے چھوٹے سے پتھریلے صحن میں قدم رکھنے کے لیے ایک عجیب شرط تھی۔ اونچے پہاڑ کی چوٹی بناتے پتھر کی سلیں غار سے پہلے صحن کے جنوبی طرف کچھ عجیب انداز میں ترچھی ہوئی ایک دوسرے کو بغیر چھوئے چند انچ کے فاصلے پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ 2 چٹانیں تھیں جن کے درمیان ایک ترچھی قدرے بل کھاتی درز تھی۔ آج بھی وہ درز اتنی ہی اور ویسی ہی ہے۔ اس درز سے غار میں جانے والا کھڑا ہو کے ترچھا جسم کر کے لیٹ کے سرکتا ہوا بڑھتا، غار کی طرف گھومتا تو اس کے قدم غار کے دہانے پہ بنے پتھر کی سلوں کے صحن میں پہنچتے۔ اس درز میں اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی موٹے جسم والا آدمی جس کا پیٹ بڑھا ہوا ہو، سینہ پھولا ہوا ہو، جسم بھاری ہو، کسی بھی حالت میں غار حرا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس وقت بھی ایسا تھا، آج بھی 1500 سال بعد غار حرا کے دہانے ان 2 پتھروں کی سلوں سے گزرنے کی یہی شرط ہے۔ آج تک کوئی موٹا، فربا، خوش خوراک پیٹو قسم کا بندہ اس درز سے گزر کے غار حرا تک نہیں پہنچ سکا، نہ پہنچ سکتا ہے۔ لگتا ہے جبل نور کی اس مقدس ترین غار تک پہنچنے کی یہ شرط اول ہے کہ جسے اس نور کے منبع پہ پہنچنا ہو وہ دنیا کے دسترخوان سے اپنی بھوک سے کم نوالے، اپنے پیٹ میں ڈالے، پیٹ کو بڑا نہ ہونے دے، جسم کو فربا نہ کرے،
شاید خدا کو علم ہے کہ فربا، موٹے اور پھیلے ہوئے پیٹ والوں کی سوچ ان کے خلق سے صرف اپنے جسم کی ایک کبھی خود غرض پرورش میں گزرتی ہے۔ شاید ایسے لوگوں کی سوچیں دوسروں کے متعلق ہوں بھی تو اپنے پیٹ کے لیے چھینے جانے والے نوالوں کی گنتی اور صرف اپنی ذات کے لیے نفع کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایسے بے ڈول، خود پرست، اپنا جسم پالنے والے لوگوں کا غار ہرا میں آج تک داخلہ منع ہے۔ مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں ان 2 سلوں میں کھڑا کھڑا ترچھا ہوئے لیٹ کے سرکا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ اگر چند انچ اور میری کمر موٹی ہو گئی ہوتی، اگر میرا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا تو کبھی اس درد سے سرک کے غار ہرا کی طرف نہ جا پاتا۔ اس درس کے ننگے پتھر آج بھی وہی ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ان پتھروں کی درد سے یوں پھسلتے ہوئے گمان ہوتا ہے جیسے پتھر کی قبر کی درد سے پھسل کے مردہ جسم لحد میں اترتا ہے۔ ان مقدس پتھروں کا لمس بہت متبرک ہے۔ وہ لمس وہی ہے جو 1500 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم کو سر سے پیر تک چھو کے آج تک معطر ہوا ہے۔ اس پتھر کی درد سے گزرتے ہوئے عجیب احساس روح میں جاگتا ہے کہ جن پتھروں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا تھا وہی آج ہمیں چھو رہے ہیں، اور اس قربت بھرے انداز میں اس درد سے گزر کے پتھر کی سلوں کے صحن میں پہلا قدم چل کے کعبہ کے رخ پہ مغرب میں غار ہرا کی تکونی غار ہے۔ یہ غار ہے جہاں خدا کا آخری پیغام پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا تھا۔ وہ بہت مقدس جگہ ہے۔